پولنگ کا عمل ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، نتائج مکمل نہیں ہو سکے۔ قومی اسمبلی کی 265 نشستوں میں سے 250 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جاری۔ آزاد امیدوار 99، نون لیگ 71 اور پیپلز پارٹی 53 پر کامیاب۔ ایم کیو ایم 17 سیٹیں جیت گئی۔ کاف لیگ 3، جے یو آئی اور استحکام پاکستان پارٹی کو 2 نشستیں مل سکیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا معاملہ نہیں، عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے۔ جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت ملک کی ممنوعہ سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ سپاہ سالار کی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نگراں حکومت، الیکشن کمیشن اور انتخابات میں جیتنے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد۔ سیاسی جماعت سے قطع نظر پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، امریکہ کا اعلان۔ انتخابات میں لاکھوں پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بعض سیاسی عناصر کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، انٹرنیٹ پر پابندی رہی، الیکشن کے عمل میں دخل اندازی اور سیاسی گرفتاریاں ہوئیں، اس پر شدید افسوس ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ۔ برطانیہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند، انتخابات میں شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار۔ افسوس ہے تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بعض رہنماؤں کو روکنے اور انتخابی نشان نہ دینے کے لیے قانونی ضوابط استعمال کیے گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا بیان۔ یورپی یونین کا دھاندلی اور دخل اندازی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ نتائج کے اعلان میں تاخیر نے منظم الیکشن کو گہنا دیا۔ شفاف الیکشن پر سوالات اٹھنے لگے۔ شفافیت پولنگ اسٹیشن پر ہی قائم رہی۔ 28% پولنگ اسٹیشنز پر افسران نے فارم 45 کی کاپی مبصرین کو نہیں دی۔ 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے۔ ٹرن آؤٹ 48.2% رہا۔ فافن نے الیکشن سے متعلق ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ عام انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات کو دیکھا ہے۔ بیانات لاکھوں پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے آزادانہ استعمال کو تسلیم نہیں کر رہے، انتخابی عمل کی پیچیدگی کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ نئے وزیر اعظم کی تلاش شروع، سیاسی جماعتوں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ساتھ چلنے پر اتفاق۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا حکومت سازی اور نمبر گیمز پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری آج آزاد امیدواروں سے ملاقاتیں کریں گے، پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دیں گے۔ نواز شریف کا وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان، سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو ملک کے لیے ساتھ بیٹھنے کی دعوت، صرف خوشحال پاکستان ایجنڈا قرار دے دیا۔ سیاستدانوں، پارلیمنٹ، افواج پاکستان اور میڈیا سے مثبت کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ملک میں استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ پاکستان اس وقت کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیگ قائد کی گفتگو۔ خیبر پختونخوا اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد کیسر اور لطیف کھوسہ شرکت کریں گے۔ آزاد امیدواروں کا جے یو آئی، شرانی اور مجلس وحدت مسلمین میں شمولیت کا امکان۔ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں میں سے 295 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا اعلان۔ نون لیگ 131 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ آزاد امیدواروں نے 126 نشستیں حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اگلی حکومت بنانے کے لیے نمبرز پورے کر لیے۔ سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ ایم کیو ایم پاکستان 28، 14 پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی 2 نشستوں پر کامیاب۔ الیکشن میں کامیابی پر ایم کیو ایم کے کارکنان کا جشن، خالد مقبول صدیقی نے آزاد امیدواروں کو متحدہ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ایم کیو ایم 3 سطری مطالبہ لے کر کسی بھی حکومت میں شامل ہوگی، خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب۔ کراچی کے حلقے این اے 241 جنوبی 3 سے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کامیاب۔ 30 گھنٹے بعد پتہ چلا جس سیٹ پر جیت رہا تھا ہار گیا۔ خرم شیر زمان کا دعویٰ، سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو نشستیں تحفے میں دینے کا الزام۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 113 نشستوں میں سے 111 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول۔ 90 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی 7، نون لیگ 5، پیپلز پارٹی 4 اور جماعت اسلامی نے 1 سیٹ حاصل کی۔ کے پی کے 2 حلقوں میں امیدواروں کے انتقال پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔
बलूचिस्तान असम्बली के 51 हलकों में से 45 के नताइज जारी। JUI के 8 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल कर ली। नून लीग 9 और 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4 नशिस्तें जीत लीं। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। बर्फबारी के बायस राबतों में मुश्किलात रहीं। 100 से जायद पोलिंग स्टेशन पर फार्म 45 नहीं पहुंचे। लीगी कायद का मौक़िफ़। शुएब शाहीन और अली बुखारी ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के नताइज भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर डाले। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत पर समात बगैर कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। जलाओ गिराओ केस में बानी PTI की बहनों और जैन कुरैशी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 22 फरवरी तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हसास इदारे के गेट पर हमला केस। शेख रशीद की दरखास्त से जमानत मंजूर। जमानती मचल के दाखिल करने पर रिहा करने का हुक्म। सियालकोट के थाना सदर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फिरदौस आशिक अवान ने ड्यूटी पर मामूर एहलकार को थप्पड़ मारा था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI जां बहाक। पुलिस अफसर इलेक्शन ड्यूटी के बाद घर वापस से जा रहा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। भारत की रियासत उत्तराखंड में मदरसा मिस्मार करने पर मुसलमानों का शदीद एहतजाज। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद जां बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद सूबे में हंगामे फूट पड़े। जिला भंभूलपुरा में कर्फ्यू नाफिज और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इस्राइली स्नैपर्स की खान यूनिस में फायरिंग, 21 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 107 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इस्राइली वज़ीर आज़म ने फौज से पनाहगुज़ीन इलाके रफा पर हमले का प्लान मांग लिया। अमरीका ने गजा पर इस्राइली हमलों को हद से ज्यादा करार दे दिया। मुल्क की नामवर ड्रामा निगार और अदीब फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। उर्दू नॉवेल्स की ड्रामाई तश्कील में उनका नाम नुमाया रहा। उनके ड्रामों शमा, अफशा, उरूसा और अना देखने वालों के जहनों में नक्श हो गए। और लाहौर में 8वें फैज़ फेस्टिवल का आगाज। बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी पर बनने वाला थिएटर ड्रामा पेश किया गया। महफिल समा में कवालों के कलाम पर शुरा झूम उठे।